بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارس نے کہا، اے یہودی حسینہ، میں رہنما کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ شادی کے بعد برادر منیر اور دیوی سے دشمنی نہ کرنا۔ دشمنی کے لیے میں تنہا کافی ہوں۔ فی الحال انتقامی کارروائی ملتوی ہو چکی ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ برادر منیر کی دونوں بیگمات سے بھی کہوں گا کہ اب وہ خیال خوانی کے ذریعے یہاں نہ رہیں، اپنے گھروں میں دماغی طور پر حاضر ہو کر آرام کریں۔ اب صبح ہو رہی ہے، لہذا صبح بخیر۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ لکی سیمن کے سائے نے کہا، وہ جا چکا ہے، میں بھی جا رہی ہوں۔ مسٹر منیر سے کہتی ہوں کہ شادی کے سلسلے میں دھوکہ نہ دینا، ورنہ میں یہاں آ کر سپر ماسٹر اور اعلیٰ فوجی افسران کا جینا دوبر کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ دور تک اتنی بھیڑ تھی کہ پتہ نہیں چلا وہ جاتے جاتے کس کے جسم میں سما کر روپوش ہو گئی ہے۔ علی نے کہا، میری دونوں بیویاں بھی جا چکی ہیں۔ میں دوستی کی ابتدا میں چاہوں گا کہ پہلے میرے اور دیوی کے درمیان کچھ ضروری گفتگو ہو جائے۔ دیوی نے کہا، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، میں کبھی کسی کے روبرو نہیں آتی، اس لیے ہماری شادی خیال خوانی کے ذریعے ہوگی تاکہ سپر ماسٹر اور اعلیٰ فوجی افسران گواہ رہیں۔ شادی کے بعد صرف منیر مجھے تنہائی میں دیکھ سکے گا۔ میں نے برسوں سے یہی سوچا ہوا تھا کہ میں صرف اپنے جیون ساتھی کے سامنے آؤں گی، کوئی اور مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ علی نے کہا، تم ابھی جس فوجی افسر کی زبان سے بول رہی ہو، میں اس کے دماغ میں آ رہا ہوں۔ اسے سحر زدہ رکھو تاکہ وہ ہماری ذاتی گفتگو نہ سن سکے۔ یہ کہہ کر وہ اس فوجی افسر کے اندر آیا، پھر بولا، میں موجود ہوں، کیا یہ تمہاری اعلی کار افسر غائب دماغ ہے؟ میں نے پوری طرح اس پر قبضہ جما رکھا ہے۔ ہم آزادی سے گفتگو کر سکتے ہیں، ایسی گفتگو جس سے ایک دوسرے کا اعتماد حاصل ہو سکے۔ میں ایسی ہی باتیں کرنے جا رہا ہوں جو میرا اعتماد پر پورا اترتا ہے۔ میں اسے دشمنوں پر غالب آنے کے مواقع فراہم کرتا رہتا ہوں، اور جو میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے اسے میں ایسی ٹھیس پہنچاتا ہوں کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں اسے دھمکی نہیں، تمہارا تعارف سمجھ رہی ہوں۔ مجھے تمہارے ہی جیسا زبردست جیون ساتھی چاہیے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسا زبردست ہوں۔ میں تمہاری طرح اپنی اصلیت کسی پر ظاہر نہیں کرتا، لہذا اچھی طرح سمجھ لو کہ میں MIM کا سربراہ برادر منیر نہیں ہوں۔ وہ چونک کر بولی، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ لیکن وہ 04 تو تمہیں صرف 04 ہی نہیں، MIM کے تمام مجاہدین میری آواز اور لہجے سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ ان کا اصل سربراہ برادر منیر میرا معمول اور تابع دار ہے۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں سو رہا ہے۔ وہ میرے حکم پر سوتا جاگتا، کھاتا پیتا ہے، اور میری ہی مرضی کے مطابق مجاہدین کے لیے طرح طرح کے احکامات جاری کرتا ہے۔ پھر تم زبردست ہی نہیں، پر اسرار بھی ہو۔ وہ 04 صرف غیر معمولی گولیوں کے باعث مجھ سے مخالفانہ رویہ اختیار کرتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ ابھی وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ برادر منیر کو اپنے سامنے کمتر بنا رہا ہے، جبکہ وہ برادر منیر بیچارہ سو رہا ہے۔ اس کی بیویاں بھی دھوکہ کھا کر خیال خوانی کے ذریعے یہاں آئی تھیں، ورنہ میں نے تو ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی ہے، صرف تم میری دلہن بنو گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ مجھے کنوارا دلہا ملے گا، میری کوئی شوکن نہیں ہوگی۔ مگر وہ یہودی لڑکی، وہ تو تمہارے پیچھے پڑی رہے گی۔ تم بول رہی ہو، میرے پیچھے نہیں، سربراہ برادر منیر کے پیچھے پڑی رہے گی۔ وہ اصل برادر منیر میرے حکم کے مطابق اس یہودی لڑکی سے شادی کرے گا۔ یوں سمجھو کہ جس طرح دوست اور دشمن تمہیں صرف خیال خوانی کے ذریعے پہچانتے ہیں، اسی طرح میری صورت بھی کسی نے نہیں دیکھی ہے۔ دنیا والوں سے چھپنے والے ہم دونوں پہلی بار دلہا دلہن کے روپ میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ تم MIM سے کس حد تک دلچسپی رکھتے ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں ابھی ان کی جڑوں تک پہنچ رہا ہوں، ان کا ایک ایک راز معلوم کر رہا ہوں۔ دشواری یہ ہو رہی ہے، سربراہ برادر منیر کے پس پردہ بھی کوئی پراسرار شخص ہے۔ میں اس شخص تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری آتما شکتی اور میری صلاحیتیں تمہارے کام آئیں گی۔ ہم دونوں ٹھوس منصوبہ بنا کر پوری MIM تنظیم پر چھا جائیں گے۔
گے، لیکن تم نے ابھی تک اپنا نام اور مذہب نہیں بتایا۔ میرا مذہب کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا سی عقل استعمال کرو کہ میں نے ابھی 3 بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہلاک ہونے سے بچایا ہے، اور اب سے پہلے بھی 04 سے میرا یہی اختلاف رہا۔ میں اس سے بحث کرتا رہا کہ دیوی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہیے بلکہ دوستی کی راہ ہموار کرنا چاہیے، لیکن وہ غیر معمولی گولیوں کے باعث شہ زور بن گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم مسلمان نہیں ہو، ہم بھارتیوں کے حامی ہو، ہمارے دھرم سے تعلق رکھتے ہو، نام بھی بتا دو۔ ابھی تو تم نے میرا نام لیا ہے کہ تمہارے دھرم سے تعلق رکھتا ہوں، یعنی میرا نام دھرم ویر ہے۔ بائی دی وے، اتنی دیر سے صرف میرے بارے میں باتیں کر رہی ہو، اب اپنے بارے میں بتاؤ۔ اگر کامیابی اور تمام دشمنوں پر برتری حاصل کرنا چاہتی ہو تو مجھ سے کچھ نہ چھپانا۔ جس طرح میں نے ایک ایک بات سچ کہہ دی ہے تم بھی کہہ دو، مگر کہنے سے پہلے یاد رکھو کہ میں جھوٹ پکڑنے کا ہنر جانتا ہوں۔ وہ ذرا سوچ میں پڑ گئی۔ اب تک اس نے یہی سوچ رکھا تھا کہ پربھا رانی کو ڈمی دیوی بنا کر جس بنگلے میں چھپا رکھا ہے وہیں برادر منیر کو پہنچا دے گی، اور وہ اسے اسی طرح دیوی سمجھتا رہے گا جس طرح پارس 4 برس تک ڈمی شیتارا کو اصلی شیتارا سمجھتا رہا تھا، لیکن جس سے سابقہ پڑا تھا وہ برادر منیر نہیں تھا، اس کے ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والا دھرم ویر تھا۔ پھر ایسا شاطر اور چال باز تھا کہ جس MIM نے بڑے بڑے ممالک پر اپنی دہشت طاری کر دی تھی، اسی MIM کے ایک سربراہ برادر منیر کو اپنا معمول اور تابعدار بنا چکا تھا، ان کے کتنے ہی راز معلوم کر چکا تھا، اور اس کی تنظیم کے پیچھے اس پراسرار شخص کا سراغ لگا رہا تھا جو پوری تنظیم کا اصل سربراہ تھا۔ 04 کچھ کم مکار نہیں تھا۔ دھرم ویر نے اس مکار کو بھی خوش فہمی اور فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ علی نے کہا، تمہاری خاموشی بتا رہی ہے تم کسی پر بھروسہ نہیں کرتی ہو۔ میں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا جال بچھانے کے لیے تمہارے سامنے اپنی اصلیت بیان کر دی، تمہیں اپنا رازدار بنا لیا، لیکن تم کشمکش میں مبتلا ہو۔ یہ تم نے درست کہا، میں کشمکش میں ہوں۔ تم نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ کیا تم مجھے تھوڑی سی مہلت دو گے؟ دراصل میں پہلے جوتش ودیا سے ضروری معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ تم چاہے جتنی مہلت لو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر تمہارا دل نہ مانے اور جوتش ودیا میرے خلاف ہو تو بے شک صاف صاف کہہ دینا کہ ہماری راہیں الگ ہیں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، تم جب بھی آؤ گی میرے دماغ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ذرا ایک منٹ، کیا تم فرہاد اور اس کی فیملی کے خاص افراد سے واقف ہو؟ کسی حد تک واقف ہوں۔ مجھے اپنی کتنی ہی صلاحیتوں پر بڑا اعتماد ہے، اور ان صلاحیتوں کے متعلق تم ابھی نہیں جانتی ہو۔ میں ان کے بال پر فرہاد اور اس کی فیملی سے ٹکرا سکتا ہوں، لیکن ان سے کترا جاتا ہوں۔ ان سے کترانے کی وجہ میں نے کئی برس تک اسٹڈی کی ہے۔ وہ مات کھانے والے لوگ نہیں ہیں، اکثر ایسی چالیں چلتے ہیں جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی۔ جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، پھر ڈوبنے والے کو تیرنا اور ساحل تک پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ میں نے طے کیا ہے کہ فرہاد اور اس کی فیملی کے ایک بچے سے بھی دور رہوں گا۔ تم بالکل میرے انداز میں سوچتے ہو۔ میں غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل ہو کر ان سے دور رہنے میں ہی دانش مندی سمجھتی ہوں۔ میں تمہاری بات سے متفق نہیں ہوں۔ تم ان سب سے دور رہنے کے باوجود قریب رہتی ہو۔ میں بد دعا تو نہیں دیتا، سمجھاتا ہوں کہ پارس کو ہندو بنا کر حاصل کرنے کی ضد تمہیں لے ڈوبے گی۔ تمہیں پتا ہے کہ میں اس سنگ دل کی دیوانی ہوں، اس کے باوجود مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ تم خود سوچو، کیا ایک ہندو ہونے کے ناطے میرا یہ فرض نہیں ہے کہ تمہیں گمراہی سے راستے پر لے آؤں؟ جب سونیا نے ایک بیٹی اور ایک بیٹے کو جنم دیا تو اس ادارے کے بزرگ کی پیش گوئی اعلانیہ ہوئی تھی کہ دیوی شیتارا کی اصلیت 7 برس تک چھپی رہے گی، پھر سونیا کی بیٹی 7 سال بعد تمہیں بے نقاب کرے گی۔ اب بتاؤ کہ اس پیش گوئی کے جواب میں تمہاری جوتش ودیا کیا کہتی ہے؟
یہی کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں 7 برس سے پہلے سونیا کی بیٹی کو ختم کر دوں تو اس ادارے کے بزرگ کی پیشن گوئی کا رخ بدل جائے گا اور پارس میرا ہو جائے گا۔ کیا تم نے سونیا کی بیٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، ایک بار کی تھی، مگر اس کی ماں شیرنی ہے، شاطر ایسی ہے کہ میری چال مجھ پر ہی الٹ دی تھی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ بال بال بچ گئی۔ اب ذرا غور کرو، کیا تم کسی نہ کسی وجہ سے ان سے دور رہ کر بھی ان کے قریب نہیں ہوتی ہو اور اپنے لیے خطرات پیدا کرتی رہتی ہو؟ ہاں، ایسا نہ چاہنے کے باوجود ہو جاتا ہے۔ کیا اس سلسلے میں تم میری مدد کر سکتے ہو؟ کیسی مدد چاہتی ہو؟ کیا پارس کو لا کر تمہاری جولی میں ڈال دوں؟ یہ تو رقابت والی بات ہو جائے گی، کیونکہ تم بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ رقابت تو دور کی بات ہے، ایک حسینہ کے 2 عاشقوں میں سے ایک زندہ رہتا ہے، دوسرا لازماً مرتا ہے، اور میں مرنا نہیں چاہتا۔ میری عقل نے برسوں پہلے سمجھا دیا کہ مجھے مرتے دم تک اس فیملی سے دور رہنا چاہیے۔ وہ میرے حواس پر چھایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس فیملی سے دور رہو، مگر کوئی ایسی تدبیر کرو کہ وہ ہمارا دھرم اختیار کر لے، یا پھر میرے دل و دماغ سے نکل جائے، یا اسے موت ہی آ جائے تاکہ صبر آ جائے۔ جو پھانس ذہن میں چبھی ہوئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ یہ تم نے خوب کہا، بانس نہیں رہے گا تو بانسری کیسے بجے گی؟ محبوب خواہ کتنا ہی دل و دماغ پر چھا جائے، اس کی موت کے بعد محبوبہ کو رفتہ رفتہ صبر آ ہی جاتا ہے۔ میری جوتش ودیا کے مطابق وہ ایک لمبی عمر تک جیے گا۔ زندگی میں کئی حادثے اور خطرات ہیں، شاید ان میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کی مدت پوری نہ کر سکے۔ علی نے کہا، ہاں، کاتب تقدیر ہم سب کے لیے زندگی کی ایک حد مقرر کرتا ہے، مگر حرام موت بھی کوئی چیز ہے۔ اپنی کسی غلطی سے مر جائے تو اسے بے موت مرنا یا حرام موت مرنا کہتے ہیں۔ وہ بولی، یہی وجہ ہے کہ جوتش ودیا یا علم نجوم سے حاصل ہوئی معلومات کبھی غلط بھی ہو جاتی ہیں۔ کسی کے ہاتھ کی لکیر کہتی ہے کہ بہت دولت ملے گی، جب دولت ملتی ہے تو گھر پہنچنے سے پہلے اس کو ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، یا کوئی ترادار طوائف ساری دولت اپنے قدموں میں رکھوا کر اسے پھر سے کنگال بنا دیتی ہے۔ کسی کی ہاتھ کی لکیریں کہتی ہیں کہ اس کی عمر بڑی لمبی ہے، لیکن شہر میں ہنگامہ ہو رہا ہو تو ایک گولی اس لمبی عمر والے کو بھی لگ جاتی ہے اور عمر تمام ہو جاتی ہے۔ میں تو یہی کوشش کروں گا کہ میرے راستے کا کانٹا نکل جائے۔ جب وہ دنیا میں نہیں رہے گا تو تم میری دنیا میں آ جاؤ گی، تو پھر تم کوئی تدبیر کرو گے؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، ابھی تم نے اپنے متعلق بولنے کے سلسلے میں مجھ سے مہلت مانگی تھی، اب میں تم سے مہلت مانگتا ہوں۔ شاید شام تک چند تدابیر پر غور کروں گا، تمہیں بھرپور تدابیر بتاؤں گا، پھر جو تدبیر قابل عمل ہوگی میں اس پر عمل کروں گا۔ اسے ختم کر کے تمہیں اپنی دلہن ضرور بناؤں گا۔ اچھا، اب رابطہ کروں گا۔ وہ رابطہ ختم کر کے ثانی کے پاس آ گیا۔ وہ اور پارس اتنی دیر سے علی کے اندر تھے اور کرائے کی کار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ثانی اسٹیئرنگ سیٹ پر تھی اور پارس پچھلی سیٹ پر۔ ایسے میں علی کا سایہ ثانی کے پاس اگلی سیٹ پر آ گیا۔ پارس نے کہا، علی، میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی اچھی رومانی گفتگو کر لیتے ہو۔ تم تو دیوی پر ہزار جان سے عاشق ہو رہے تھے۔ علی کے سائے نے پچھلی سیٹ کی طرف گھوم کر کہا، گدھے کہیں کہ یہ تمہاری الٹی سیدھی پلاننگ تھی۔ تم باقی 3 بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہلاک کرنے سے پہلے دیوی کی ڈمی پربھا رانی تک پہنچنا چاہتے تھے، تاکہ وہ خیال خوانی کرنے والی پربھا رانی بھی دیوی سے چھین لی جائے۔ ثانی نے کہا، پارس کی پلاننگ ایسی ہی بے تکی ہوتی ہے۔ پربھا رانی کا کوئی پتہ نہ چلا اور پلاننگ کا رخ دوسری طرف ہو گیا۔ اب وہ دیوی پارس کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر علی کے لیے دل کے دروازے کھول رہی ہے۔ پارس نے کہا، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ علی نے دستک دی ہے، تب ہی وہ دروازہ کھول رہی ہے۔ علی نے دھرم ویر بن کر اسے مختلف پہلوؤں سے متاثر کیا ہے۔ یہ دھماکہ خیز خبر سنائی ہے کہ یہ دھرم ویر MIM کی تنظیم پر چھا رہا ہے۔ ایسی باتوں نے خود غرض دیوی کو قائل کیا ہے۔ علی نے کہا، دیکھو پارس، تمہاری خواہش کے مطابق میں نے اس حد تک برادر منیر اور دھرم ویر کا رول ادا کیا ہے۔ تمہاری عادت ہے کہ دشمنوں کو چھیڑتے رہتے ہو، ایک لمبا گیم کھیلتے ہو، اور میں
میں وقت ضائع نہیں کرتا، دشمنوں پر سیدھا وار کرتا ہوں اور گزر جاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم دشمنوں کے ساتھ وقت ضائع نہیں کرتے، سارا وقت تو ثانی کے ساتھ ضائع ہوتا رہتا ہے۔ ثانی بولی، علی اس شیطان کے منہ نہ لگو، ہم محترم تبریزی کی ہدایت پر آئے تھے، ان کی ہدایت پر عمل کرنے سے تمہیں اور لکی سیمن کو صرف ٹیلی پیتھی کا علم ہی نہیں بلکہ غیر معمولی سماعت و بصارت حاصل ہو گئی ہے، حیرت انگیز جسمانی قوتیں بھی حاصل ہو چکی ہیں۔ پھر وہ چونک کر بولی، ارے یہ لکی سیمن پھر کہاں غائب ہو گئی ہے؟ علی نے کہا، اس نے تو آدھی رات سے پریشان کر رکھا ہے، ہم اسے ڈھونڈتے رہے اور وہ دشمنوں کو ہلاک کرتی رہی، کم از کم ہم سے مشورہ تو کر سکتی تھی۔ پارس نے کہا، محترم بزرگ نے اس پر روحانی عمل کیا ہوگا، اسی لیے وہ ہمارے دشمنوں کو ہلاک کرتی رہی، جبکہ وہ ذاتی طور پر ہمارے دشمنوں کو یا دیوی کے خیال خوانی کرنے والوں کو نہیں پہچانتی تھی، ان کے ناموں سے یا کاموں سے قطعی واقف نہیں تھی، لیکن اسے ہم سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ کیا وہ نہیں سمجھ سکتی کہ ہم اسے کتنا چاہتے ہیں؟ اسی وقت پارس کے ساتھ والی سیٹ پر اس کا سایہ آ گیا۔ وہ بولی، تم سب سے مجھے جتنا پیار مل رہا ہے اسے سمجھتی ہوں، اس لیے رابطہ رکھتی ہوں۔ میں اس کار میں ابھی تک پارس کے جسم میں سمائی ہوئی تھی۔ پارس نے کہا، اچھا تو تم نے میرے وجود کو اپنا گھر بنا لیا ہے؟ ہاں، تمہارے اندر رہنے سے پتا چلا کہ تم میرے مذکر ہو۔ پارس نے کرا کر کہا، آہ ثانی، علی کیا تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ یہ ایسے الفاظ استعمال کرتی ہے کہ میں چکرا کر رہ جاتا ہوں۔ علی اور ثانی ہنسنے لگے۔ پھر علی نے کہا، لکی سیون، کیا پارس تمہیں پہلے مذکر یعنی مرد نظر نہیں آتا تھا؟ وہ بولی، مرد نظر آتا تھا مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میرا مذکر ہے۔ اس کے اندر رہنے سے پتا چلا کہ جیسے میں زہریلی ہوں ویسے ہی یہ زہریلا ہے، کیا اس طرح یہ میرا مذکر نہیں ہوا؟ ثانی کہہ لگا کر بولی، پارس، اللہ تعالیٰ نے میری سن لی ہے، تم سے ایسی چیز ٹکرائی ہے کہ اب تمہیں دن میں تارے نظر آئیں گے۔ وہ بولا، زیادہ کھلکھلا کر نہ ہنسو ورنہ 8 آنسو رلاؤں گا۔ کیا تم مجھے نادان لڑکی سمجھتے ہو گے؟ ڈرا دھمکا کر رلانا شروع کر دو گے تو پھر چیلنج قبول کرو، میں جلد ہی علی کی 3 شادیاں کرواؤں گا، چوتھی تم رہو گی۔ بکواس نہ کرو، میں ایسا بےہودہ چیلنج قبول نہیں کروں گی۔ علی نے پوچھا، ثانی، تم اس کے ایک چیلنج سے کترا رہی ہو؟ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا میں اس کے کہنے سے بہک جاؤں گا؟ میں اپنے فرشتے پر بھروسہ کرتی ہوں لیکن شیطان پر نہیں کر سکتی۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ اس کی اور شیطان کی تاریخ پیدائش ایک ہے۔ علی نے کہا، ہم کام کی باتیں کرتے کرتے دوسرے موضوع کی طرف بھٹک جاتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آئندہ دیوی سے رابطہ نہیں کروں گا، بہتر ہے کہ پارس میری آواز اور لہجہ اختیار کرے اور دھرم ویر بن کر دیوی کے ساتھ اپنا سر کھپائے۔ ثانی نے تائید کی، واقعی پارس، تم اس ڈمی دیوی پربھا رانی کا سراغ لگانا چاہتے ہو تو اپنے طور پر دیوی سے نمٹتے رہو، ہم دوسرے معاملات میں مصروف رہیں گے۔ لکی سیون نے کہا، تم سب نے میری مصروفیات ختم کر دیں، وہ 3 شکار رہ گئے ہیں، اگر انہیں بھی ہلاک کر دیتی تو کیا فرق پڑتا؟ ہمارا طریقہ کار رفتہ رفتہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ دیوی کے لیے وہ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے اہم ہیں، وہ زندہ رہیں گے تو وہ ان تینوں کے دماغوں کو لاک کر کے انہیں بھی پربھا رانی کے پاس کسی خفیہ پناہ گاہ میں پہنچا سکتی ہے۔ لکی سیون نے پوچھا، ہم اس خفیہ پناہ گاہ تک کیسے پہنچ سکیں گے؟ وہ ان کے دماغوں کو لاک کر سکتی ہے، جسموں کو نہیں۔ ہم سایہ بن کر ان کے اندر رہیں گے اور ان کے ساتھ اس کی کسی خفیہ پناہ گاہ تک پہنچیں گے۔ دیوی اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو کر دھرم ویر کے متعلق سوچنے لگی۔ اس نے یہ کہہ کر اسے متاثر کیا تھا کہ وہ MIM کی جڑوں میں گھس رہا ہے اور اس کے ظاہری سربراہ برادر منیر کو اپنا معمول اور تابعدار بنا چکا ہے۔ یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ تنظیم کے اصلی سربراہ پر قابو پانے کے بعد وہ مجاہدین کی اس اسلامی تنظیم MIM کو قابو رکھ کر اور فرضی مسلمان بن کر دوسری کئی اسلامی تنظیموں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر کے ختم کر سکتی تھی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کس طرح دھرم ویر کو اپنا بنا کر اس پر پوری طرح مسلط ہو جائے۔ اپنا بنانے سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ اسے پارس کی جگہ
دے دیتی، وہ تو اس کے عاشقانہ جذبات کا پاس رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ پارس کو ہلاک کر دے گا تو پھر وہ اپنے دھرم کے مطابق دھرم ویر کی ہو جائے گی، جس پارس کے لیے وہ برسوں سے زیر زمین رہ کر تپسیا کر رہی تھی اور آئندہ بھی اسے حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے سکتی تھی۔ اس محبوب کے لیے کسی دھرم ویر سے موت کی پلاننگ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے پیش نظر ایک ہی بات تھی کہ کس طرح دھرم ویر کو اپنا معمول اور تابع دار بنا لے، اس کے بعد وہ پارس کے لیے کبھی موت کی پلاننگ نہیں کر سکے گا۔ اس نے ایک بار آتما شکتی کے ذریعے دھرم ویر کے اندر جانے کی کوشش کی تھی، ایسے وقت اس کی سوچ کی لہریں بھٹک گئی تھیں۔ یوں پتا چلا کہ دھرم ویر بہت چالاک ہے، اپنے اصل لب و لہجے میں نہیں بول رہا ہے۔ ایسے چالاک شخص کو اپنے قابو میں کرنا بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ جب اپنا ذہن کام نہیں کرتا تھا تو وہ داؤد منڈولا جیسے شاطر کی ذہانت سے کام لیتی تھی۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر اسے مخاطب کیا۔ وہ بڑی خاکساری سے بولا، دیوی جی آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے میرے 2 یہودیوں کو ٹرانسفارمر مشین سے گزار کر ثابت کر دیا ہے کہ آپ اپنے وفاداروں کو ہمیشہ منہ مانگا انعام دیتی ہیں۔ جہاں مجھے یہ انعام پا کر خوشی ہو رہی ہے، وہاں یہ دیکھ کر افسوس بھی ہو رہا ہے کہ دشمن آپ کے بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ کیا تم نے میرے آدمیوں کو بچانے کی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ پچھلی رات ہیڈ کوارٹر میں کسی نے یہ کہا تھا کہ دشمن 6 زور ہو تو عارضی طور پر میدان جنگ میں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، پھر نئی حکمت عملی سے نئے انداز سے حملے کرنے چاہیے۔ میں اس طریقہ کار سے متفق ہوں۔ میں آپ سے رابطہ کر کے کہنے والا تھا کہ آپ فی الحال کشمیر کے معاملے میں ان کی بات مان لیں، یہ وعدہ کریں کہ بھارتی حکومت اور فوج کے اعلیٰ افسران سے مذاکرات کر کے کشمیر سے فوجیں واپس بلا لی جائیں گی، لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔